ابو لہب کو کافر کھانا، اس کے متعلق قرآن میں اس کی مذمت کے اندر سورت نازل فرمائی رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں۔ ابو لہب کی مذمت کے اندر قرآن پاک میں سورت آئی اور آیتیں نازل ہوئی، لیکن وہی ابو لہب جب میرے آقا کی ولادت ہوئی نا، جب شعیبہ نے جا کر حضور کی آمد کی خوشی کی مبارکباد دی ابو لہب کو، کہا مجھے مبارک ہو کہ جناب اعلیٰ کے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی میں محمد بن عبداللہ سمجھ کر جب آج کے بعد اس کا انگلی کا اشارہ کیا، آج کے بعد تو آزاد ہے، کیونکہ تم نے مجھے خوشی کی خبر سنائی ہے، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ اس نے آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا نا، حضرت عباس نے دیکھا، بعض روایت میں آتے بعض لوگوں نے دیکھا، ابو لہب تیرے مرنے کے بعد رب نے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ابو لہب کی جگہ مرنے کے بعد ہر وقت عذاب ہی عذاب ہے، ہر وقت سزا ہی سزا ہے، سکون نہیں ہے۔ ورنہ جب پیر کی رات آتی ہے، محمد بن عبداللہ سمجھ کر، بھتیجا سمجھ کر، جس انگلی سے میں نے شعیبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے دودھ ملتا ہے، میں وہ دودھ پیتا ہوں، میرا عذاب ہلکا ہو۔ میں نے کب اس نے خوشی منائی تھی؟ محمد بن عبداللہ سمجھ کر۔ ہم خوشی مناتے ہیں محمد رسول اللہ سمجھ کر۔ میں نے کہا وہ کافر جس کی مذمت میں قرآن کے اندر رب نے آیت نازل کی ہو، اگر وہ صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے تو رب اس کو بھی جزا دیتا ہے۔ اور ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم موحد ہو کر، ہم رسول اللہ کے امتی ہو کر، اگر ہم اپنے آقا کی خوشی منائیں گے محمد رسول اللہ سمجھ کر، تو رب سے ہمیں امید ہے کہ رب جب ایک کافر کو اپنے نبی کی خوشی منانے پر جزا دے سکتا ہے، تو رب ہمیں بھی اپنے حبیب کی خوشیاں اور ملاد